الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حدیث جبریل میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جواب دیا تھا ان کے سوال پر۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان ہو، اور والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، آخرت پر ایمان، کہ اس جہان کے بعد بھی، اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ملنے والی ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی انتہا نہیں۔ جو جنت میں رہے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں رہے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ذرا لفظ ہمیشہ پر کبھی اکیلے میں تنہائی میں سوچئے، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، کتنی بڑی قسمتی ہوگی اس آدمی کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کئی مقام پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ بہت ساری صفتوں کے ساتھ ایک صفت یہ بیان کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک ایسا دن آئے گا جب کہ پروردگار عالم آخرت میں ہم سب سے ہماری زندگی کا حساب لینے والا ہے۔ کفار کے بارے میں کہا گیا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی بعید دور کی بات ہے۔ غالباً ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک ہڈی، پرانی ہڈی ہاتھ میں لی، مسل کر کے پھینک دیا اور کہا گیا اس طرح کیا ہم کیسے جب ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین کے آخر میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کس طرح اٹھائے گا۔ ذرا اپنی پیدائش کو دیکھو، تم کن کن مرحلوں سے گزر کر دنیا میں آئے، 9 سال اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، تمہارا بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپے میں آئے۔ ذرا اپنی خلقت پر غور کر لو، تو حقیقت میں قرآن حکیم میں بارہا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ پوری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، لیکن قرآن نے اتنا جواب دیا ہے۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا اللہ کو مشکل ہو سکتی ہے؟ پھر زندگی کے مراحل ہیں ناظرین کرام، وہ یہ، ایک تو اللہ رب العالمین نے روز ازل میں پیدا کیا تھا، ہماری اور آپ کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا تھا، تو ہماری تخلیق پہلے ہو چکی ہے، ایک زندگی ہم کو مل چکی ہے، لیکن اس زندگی کا جاننا ہمارے بس میں نہیں تھا، وہ انبیاء علیہم السلام کے طریقے سے ہم کو ملا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام جس کام کے لیے مبعوث ہوئے، ان باتوں کو بتلانا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے یقینی علم کا ایک خاص ذریعہ تھا، وہ وحی تھا۔
وحی کے ذریعے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہم کو خبر دی۔ کسی نبی کو نبی مان لینا، اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لینا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا وحی کے ذریعے، ورنہ ہم نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، بلکہ آپ بھی نہیں جانتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر کی کہ ما تدری مل کتاب ولا ایمان۔ ہمارے پیغمبر وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایمان بھی جانا، کتاب بھی جانا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روز ازل میں ہم سب کو پیدا کر دیا تھا۔ ہماری روحوں کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان پیدا ہوا جو اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں کس زمانے میں، کس دور میں، کس سن میں پیدا ہوگا، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا، الا کلکم من آدم، تم سارے کے سارے آدم سے ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو مٹی سے بنایا، پیدا کیا، دنیا میں آیا۔ وہی روح جو پہلے روز ازل میں اللہ نے پیدا کیا تھا، اسی روح کو اللہ رب العالمین نے انسانی جسموں کے اندر ڈال دیا۔ یہ وہی روح جو پہلے پیدا ہو چکی، اس زندگی کو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن حقیقت میں پیدائش سے پہلے ایک زندگی ہم کو مل چکی ہے روز ازل میں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا برپا کیا، ہم اور آپ پیدا ہوئے، ہماری روحیں ہمارے جسموں کے اندر ڈالی گئیں۔ پھر یہ ایک بچہ 8 سال 10 سال کا ہوتا ہے، کچھ جانتا نہیں، صحیح کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کے بعد بلوغت کا زمانہ آتا ہے، شعور کا زمانہ پیدا ہوتا ہے، اچھائی برائی کیا ہے، جوانی آتی ہے، توانائی آتی ہے، سوجھ بوجھ کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آتا ہے زندگی کا، بڑھاپے کا دور آتا ہے، جب کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جوانی کے زمانے میں جانتا تھا، بڑھاپے کے زمانے میں آ کر اور بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کا ایک وقفہ تقریباً انسان کو جو ہوش و حواس کے ساتھ ملتا ہے، ناظرین کرام، تقریباً 40 سال 50 سال 60 سال کہہ لیجئے، یہ دنیاوی زندگی۔ لیکن اب اس کے بعد جو ایک بڑی زندگی، لامتناہی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ملنے والی ہے، وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کے قائل کفار مکہ نہیں تھے، قریش مکہ نہیں تھے، کہا کرتے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں 3 مقام پر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا، اے ہمارے پیغمبر آپ قسمیہ بیان کر دیجئے، قیامت واقع ہو کر کے رہے گی۔ ایک سورہ یونس کے اندر ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا قیامت حق ہے، دوبارہ جینا حق ہے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے حق ہے؟ آپ کہہ دیجئے قُلْ اِی وَرَبِّی اِنَّهُ الْحَقُّ، قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ حق ہے۔ آئیے 22واں پارہ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے، سورہ سبا کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب کچھ بھی نہیں، یوں ہی پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے،
اس طرح یہ دنیا چلتی رہے گی، زندگی چلتی رہے گی، لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ لا تأتین الساعہ، قرآن کہتا ہے اب ارشاد پر قل لتأتینکم، یقیناً قیامت تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ پھر اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ تغابن میں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار مکہ یا جو بھی کافر ہو یہ کہے کہ لن یبعثوا، اور ہرگز اللہ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ زعم الذین کفروا ان لن تبعثوا قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے قسم ہے میرے پروردگار کی، لتبعثن، یقیناً تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اس کے بعد تم کو کہا جائے گا، تمہارے سامنے یہ بات پیش کی جائے گی کہ یقیناً تم کو پیدا کیا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس بات کا ذکر کئی مقام پر کیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کے جو مراحل ہیں ناظرین کرام، جب ایک مرتبہ اللہ نے روز ازل میں پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ اور قیامت کا منکر، آخرت کا منکر، حقیقت میں یہ کفر ہے، اور کفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ ایک مقام پر کہا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بھی انکار کر دے اللہ کا، جو بھی انکار کر دے اللہ کے رسولوں کا، جو بھی انکار کر دے اللہ کی کتابوں کا، جو بھی انکار کر دے قیامت کے دن کا، یوم آخرت کا، مجھے دوبارہ اللہ رب العالمین پیدا نہیں کرے گا، تو حقیقت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بہت بڑے گمراہی میں جا چکا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، کہ کافر ہی آخرت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں کئی مقام پر بیان کیا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لا حرف تاکید ہے، لَيَجْمَعَنَّ نون پر تشدید ہے، شدہ ہے، یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے کہ یقیناً، البتہ، ضرور بالضرور، یہ ترجمہ پیدا کرتا ہے، یہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور بالضرور وہ اللہ تم کو جمع کرے گا، پیدا کرے گا، اِلیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر یہی نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یقیناً تم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے۔ اور یہ باتیں حقیقت میں ہماری آنکھوں نے آخرت نہیں دیکھی، قبر میں کیا ہوتا ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھی، نہ ہمارے کانوں نے سنی ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی نے بتایا، نبی پر ہمارا ایمان، اور پھر نبی پر ایسا ایمان کہ ہمارے نبی کوئی بات غلط نہیں بتاتے، اللہ کی طرف سے ایک یقینی علم میں آتا ہے ان کے پاس۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام ما بعد الموت، موت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے کچھ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ملنے والی ہے، لامتناہی زندگی ملنے والی ہے، اور وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ہوش و حواس والی، شعور والی، 40 45 50 60
لیکن وہاں کی زندگی تو لامتناہی، جیسا کہ حدیث شریف قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ الواقعہ کے اندر، جنتی جب جنت میں پہنچیں گے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ کہا جائے گا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اعلان ہوگا اے جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، خلود فلا موت، خلود فلا موت، اب ہمیشہ تم جنت میں رہو گے، اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں جانے والوں کے لیے اعلان ہوگا خلود فلا موت، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کو اسی لیے جنتیوں کے بارے میں کہا گیا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی جو نعمت تم کو ملے گی وہ تم سے چھینی نہیں جائے گی، وہ تم سے ختم نہیں کیا جائے گا، ہمیشگی والی زندگی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ تو پیش کیا تھا مشرکین مکہ کے سامنے، جب کہ آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے پیغمبر اپنے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرا دیجئے، قُمْ فَأَنذِرْ، آپ کھڑے ہو جائیے ڈرائیے۔ وہ ڈرانا یہی تھا کہ اس دنیا کے بعد ایک نئی زندگی جو ہمیشگی والی زندگی، جو اصل زندگی ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی اصلی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی معمولی زندگی ہے، حقیقی زندگی لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ آپ ان کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کفار مکہ کو جمع کیا تھا، اور یہ بات سب سے پہلے آپ نے واضح کی، یاد رکھو جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم پر موت طاری ہوگی، جس طرح تم اٹھتے ہو اسی طرح تم قیامت کے دن اٹھو گے، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔